أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اللہ رب العزت کے مبارک قرآن سے دو آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ نماز کے اندر اسی صورت کی تلاوت کی گئی ہے، آپ نے سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے حد احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ رب کریم ہم اس لائق تو نہیں، لیکن ہماری یہ نماز پڑھنی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کاش ہمیں ترجمہ آتا ہو اور ہم اس کے معانی سے، اس کے مفاہیم سے واقف ہوں تو یقیناً نماز کے اندر اور ہی لذت آئے۔ دو آیات ہیں جن میں اللہ کے کچھ حکم ہیں اور عمل کرنے والوں کے لیے 3 نتائج رکھے ہیں اللہ نے، 3 خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کیونکہ اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں تکلیف در تکلیف اسے اٹھایا، اور اس کی تکلیف کیا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ پلانا 30 مہینے تک۔ یہاں ایک نکتہ ہے، میں وہ عرض کرتا چلا جاؤں، جو شکوک و شبہات ہے ان کا ازالہ کرتا ہے یہ نکتہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے کہ 6 ماہ کا بچہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی بیوی کے ہاں 6 ماہ میں بچہ ہو جائے تو اس کے اوپر شک کرتے ہیں۔ کس قدر نالائق اور جاہل لوگ ہیں ایسے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ فرمایا دودھ چھڑانا اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، 9 مہینے اگر لگائیں تو 30 مہینے بنتے ہی نہیں ہیں۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت، کتنے مہینے بنے؟ 24۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 30 میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ 6، تو کل ہو گئے 30 مہینے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کی قدرت میں 6 ماہ کا بچہ عام طور پہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگ وہ جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے الزام دے کے اور بیوی کو، بہو کو گھر سے باہر نکال کے طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق غلط کر رہے ہیں۔ ان کو ہوش حواس سے بات کرنی چاہیے، اور اس آیت کو نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 15 سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی یہ ایک نقطہ لوگوں تک پہنچانا ہے ہم نے کہ 6 ماہ کا بچہ اللہ کے ہاں مکمل بچہ ہوتا ہے۔ پھر 2 سال دودھ پلانے کی مدت، یہ ماں کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم بچے کو تربیت دیں، پالیں، دھوئیں، کپڑے پہنائیں، سارا کچھ کریں، پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احسان جتایا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی، اور پہلے ماں کا ذکر کیا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب یہ بچہ بڑا ہوا اور بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ عمر کے 40 سال بیت گئے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت اس نوجوان کو یا اس صاحب اولاد آدمی کو حکم دے رہے ہیں، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی،
اب اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے رب مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ تو نے پیدا کیا ہے اور اس کا ذریعہ اور سبب میرے والدین بنے ہیں۔ کتنی بڑی جامع آیت، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھ پر انعام کیا اور میرے ماں باپ پر بھی انعام کیا۔ یہ آیت قرآن مجید میں 2 مرتبہ آئی، ایک سورہ احقاف میں اور دوسرا سورہ نمل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جب چونٹی کو یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان لشکر سمیت آ جائے گا اور ابھی تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رود کر چلا جائے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، تو چونٹی کی بات سے مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اللہ کے نبی سلیمان نے یہ دعا کی اور گڑ گڑائے اللہ کے حضور، اللہ تو مجھے شکر کرنے کی توفیق دے دے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے ان نعمتوں کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اب اللہ نے تو بتا دیا میں کن اعمال سے راضی ہوتا ہوں، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کو اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کی تربیت میں میری اصلاح فرما۔ غور کریں، جو کہتے ہیں اولاد میری بات نہیں مانتی، پہلے 40 سال کے ہونے کے بعد اگر رب کی بات نہیں مانی تو اولاد کیسے بات مانے گی؟ اللہ کہتا ہے اب 40 سال کا ہو گیا، اب تو میرے آگے جھک جا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیرا کہنا مانے، جھک اور دعا کر اور مجھے کہہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تو میری مدد فرما، میں اپنی اولاد کی اصلاح کر لوں۔ اصلح لی فی ذریتی، میری اصلاح فرما دے میری اولاد کے لیے، اور میری اولاد کو اس کی اصلاح فرما کے میری تابع فرمان بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اسے کہنا چاہیے کہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، سابقہ زندگی کے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، وہ سچی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں فرما بردار بن کر زندگی گزاروں گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہو گئی۔ نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم قبول کرتے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اگر کوئی اللہ کی بات مانتے ہوئے 40 سال کا ہو جائے اور پھر یہ نیک عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور مخلوق کے یعنی گھر والوں کے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرے، پھر اللہ کے حضور دعا کرے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا کو نتقبل عنہ، ان سے قبول کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، ما عملو، جو بھی وہ عمل کریں گے۔ دوسرا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم اس کے گناہوں کو، سیئات کو، غلطیوں کو جو اس نے کی ہیں ان کو معاف کر کے ہم اسے درگزر کر لیتے ہیں۔ نتجاوز، درگزر کرتے، کہتے ہیں جاندی کر، نتجاوز، ہم بھی جاندی کرتے ہیں اور ہم اس کو جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تیسرا، وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ان ایمان والوں کو دیا ہے۔ 3 فائدے اس آیت عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر نیک عمل کرے لیکن عمل میں شرک، عمل میں بدعت، عمل میں ریا، نمود اور عمل میں سستی اور کوتاہی ہو تو پھر قبولیت نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ اخلاص کے ساتھ 40 سال کا ہونے کے بعد ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتا ہے، فرض عائن ہو جاتا ہے
کہ اب وہ آگے بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے، اب اسے پتہ چلنا ہے جس طرح میں نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب میری اولاد بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اس لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے اچھا سلوک کرے تو پھر اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرے۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ تقریباً 40 سال کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے یہ دعا کی، اللہ اکبر، تو اللہ نے ان کی دعا کو قرآن بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کی، ان کو بھی قرآن بنا دیا۔ کرنے کے کام کیا ہے کہ جب 40 سال کا ہو جائے تو اب سمجھے اب میں بڑھاپے کی طرف، موت کی طرف جا رہا ہوں، اب دنیا سے دل نہ لگاؤں، اولاد میری جوان ہونے لگ گئی ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کرے اور اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو والدین نیک ہوں، بیویاں نیک ہوں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اولاد نیک ہو، تو ایسوں کو اللہ فرماتے ہیں اولئک یدخلون علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور فرشتے ان کو جنت میں آ کر سلام کریں گے۔ اور سورہ طور میں بھی ہے آخری بات، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، نیک ہوں، ایمان والے ہوں، اور اولاد بھی اسی طرح نیک ہو جائے اور ماں باپ کی طرح نیکیاں کرے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ لوگوں کے اشکال کا ازالہ ہو گیا جو کہتے ہیں پتہ نہیں ماں باپ اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ملیں گے کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے نیک بانجو دنیا میں بھی ساتھ ملے گا اور قیامت کے دن میں جنت میں ان کو اکٹھا کر دوں گا۔ شرط یہ ہے خود بھی نیک بنے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت تقوی کے اوپر، نیکی کے اوپر کریں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں فکر کرنا ہوگی، ہم نے خود بھی 5 نمازیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ اور نماز کا ترجمہ اور اخلاقیات، 24 گھنٹے اولاد کی نگرانی، یہ ضروری ہے والدین کے ذمے، چھوڑ دینا نہیں۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنا کیوں روتے تھے؟ اس لیے روتے تھے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، پتہ نہیں اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس لیے روتے تھے۔ آج ہم بچے کے وجود، اس کے جسم، ہاں جی، اس کی تکلیف کے لیے روتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں وہ تکلیف قبر والی بھی ذہن میں ہو، قبر میں میرے بیٹے کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کیا بنے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، حساب کیسے دے گا، جہنم میں اگر اللہ نہ کرے اگر یہ چلا گیا تو یہ کیسے عذاب برداشت کرے گا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہے اصل فکر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ تو میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور ہمارے والدین جنہوں نے ہماری تربیت کی اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، اور جن کی مائیں اور باپ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے اور نیکوں کے ساتھ ان کو ملائے، اور ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ملا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔